سنت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ان ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے اپنے سینے پر باندھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا، وہ سنت مبارکہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اور حتیٰ کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ہر آیت پر آپ وقفہ کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھتے تھے، اور سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ اگلی سورت کی قرات کرتے، وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ رکوع میں جانے سے پہلے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے تھے، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ رکوع میں جاتے تو رکوع میں آپ اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کرتے، کمر مبارک کو بالکل سیدھا کرتے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور رکوع کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ جب اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اٹھائیں، کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنا، یہ سنت متواترہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں چھوڑا۔ آج بہت سارے لوگ اس کو چھوڑتے ہیں، نہ رکوع سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، نہ بعد میں کرتے ہیں۔ پھر رکوع کے بعد قوما کی حالت میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربنا ولک الحمد نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں ہیں۔ اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوموں میں پڑھا کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جب قیام ہوتا ہے رمضان کے اندر تو کئی امام جو ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کئی امام جو ہیں وہ رکوع کے بعد سر اٹھا کر قومی کی حالت میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ اور بھائی وہ مسنون دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اگر یاد نہیں تو اور بات، تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب آپ قومے کے بعد سجدے میں جاتے تو سجدے میں جاتے ہوئے جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر اپنی گھٹنے زمین پر رکھیں۔ پھر سجدے کی حالت میں ایک سے زیادہ مرتبہ تسبیحات پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ کر وہ مسنون دعا پڑھنا، اور پھر دو سجدوں کے بعد اٹھتے ہوئے، پہلی رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جلسہ استراحت کرتے تھے، سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے، اسی طرح تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنی سنتیں میں بیان کروں۔ میں نے آج یہ سنتوں کا میں نے بغور جائزہ لیا تو تقریباً نماز کی ہر رکعت میں، تقریباً نماز کی ہر رکعت میں 10 سنتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت میں 10 سنتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 40 سنتوں پر آپ عمل کریں۔ اور دن اور رات میں جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے، اور 5 فرض نمازوں کی رکعات کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ اگر ہر رکعت میں 10 سنتیں ہوں تو آپ دن اور رات میں 170 سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اگر صرف فرض نماز پڑھیں تو۔ اگر اس سے پہلے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، نفل نمازیں، رات کی تہجد کی نمازیں، وہ الگ ہے۔ صرف فرض رکعات میں اگر ہر رکعت میں آپ 10 سنتوں پر عمل کریں تو 170 سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے دن اور رات کے اندر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے یا عموماً جو روزمرہ کے معمولات ہیں، ان روزمرہ کے معمولات میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ اذکار کی سنتیں ہیں، اور وہ تقریباً 20 اذکار ہیں جو صبح کے وقت پڑھیں اور وہ 20 اذکار جو شام کے وقت پڑھیں، ان میں سے ہر ایک ذکر کو پڑھنا سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عموماً جو لوگوں سے میل ملاقات کی سنتیں ہیں ان کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ مگر آپ مثلا آپ کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو ملاقات کے وقت سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی زبان سے کہ السلام علیکم، اور صرف السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اگر آپ صرف السلام علیکم کہیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے آپ کو 20 نیکیاں ملیں گی، اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور دن اور رات میں انسان کتنی زیادہ مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا ہے،
اور ہر مرتبہ اگر وہ یہ 30 نیکیاں حاصل کرے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں. پھر یہ صرف السلام علیکم کہنا نہیں بلکہ السلام علیکم کے ساتھ آپ مصافحہ کریں دائیں ہاتھ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں پھر ایک دوسرے سے اپنا حال احوال پوچھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے حالات بہت اچھے ہیں, تو ابھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے ہوتے کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے. یہ مصافحہ بھی ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں دو بھائیوں کی ملاقات ہوئی, ملاقات کے وقت سلام کہنا اور مصافحہ کرنا, اور پھر جب علیحدگی ہو اس وقت بھی سلام کے ساتھ علیحدگی ہونی چاہیے. یہ بھی سنت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کھانے پینے کی سنتیں ہیں. کتنی سنتیں ہیں, آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں, کتنی مرتبہ پیتے ہیں. کھاتے ہوئے سنتوں کا خیال رکھیں, پیتے ہوئے سنتوں کا خیال رکھیں تو دن اور رات میں سنتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. المہم یہ ہے کہ دن اور رات کے جو معمولات ہیں ان معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھا کریں. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو سچی محبت ہے, دلی محبت ہے, گہری محبت ہے, جس طرح آپ اور میں دعویٰ بھی کرتے ہیں, تو پھر ان سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے دن اور رات کی معمولات میں, چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں, گھر سے متعلق ہوں, یا لوگوں سے میل ملاقات کے متعلق ہوں, معاملات سے متعلق ہوں. ان تمام یومیہ امور میں یومیہ جو انسان کا معمول ہوتا ہے اس میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو اس کی زندگی میں اللہ کے حکم کے ساتھ بہت زیادہ برکت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, عزیز بھائی اور دوستو, جو روزمرہ کی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا, ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں. عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے سنا جاتا تھا. اس قدر زیادہ آپ استغفار کرتے تھے, اتنا آپ ذکر کرتے تھے. یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ مسلمان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے, دنیاوی گفتگو میں تر نہ رہے بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے. یہ مسلمان کی شان ہے. اور یہ یومیہ جو معمولات ہیں ان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کی خیر و برکت سے اور اس کے فوائد و ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے, سچی محبت کرنے کی توفیق دے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، صفیں سیدھی کر لیں، ساتھ مل کر کھڑے ہوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، آپس میں خلا نہ چھوڑیں، جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، خلا پر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين